جو ہے نا وہ آپ کرنے ہیں. تو یقیناً سب کو یاد بھی ہوں گے اور تمام طالبات نے کیے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اذکار و دعوات کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ ہم آنے والے حادثات سے بھی بچ جاتے ہیں. تو چاہے وہ اسم اعظم ہو، چاہے وہ اسماء الحسنہ ہو، چاہے وہ کلمہ طیبہ ہو، چاہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہو، چاہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہو. تو اس لیے ذکر لسانی ہو، ذکر قلبی ہو، یا ذکر خفی ہو یا جہری، اس کی اپنی فضیلت ہوتی ہے. اس میں اعظم کے متعلق آج ہم نے پڑھنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اکثر طالبات بلکہ ساری ہی جو عموماً حاضر ہوتی ہیں کلاس میں موجود ہیں. کوثر نہیں ہے تو انشاءاللہ کلاس کے بعد ان کے لیے دعا کیجیے اللہ انہیں صحت دے. عن بريدة رضي الله تعالى عنه، حضرت بريدة سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا يقول اللهم اني اسالك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقد سأل الله باسمه العظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. رواه ترمذی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا. وہ اللہ کے حضور میں عرض کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں اپنی حاجت آپ سے مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ آپ اللہ ہیں. آپ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں. آپ ایک اور یکتا ہیں، بالکل بے نیاز ہیں اور سب آپ کے محتاج ہیں. نہ کوئی آپ کی اولاد ہے، نہ آپ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی آپ کا ہمسر ہے. نبی علیہ السلام نے جب اس بندے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا اس بندے نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، اور جب اس کے وسیلے سے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے. دیکھا جائے اس میں تو اسم اعظم احد، صمد، اللہ، یہ تینوں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تین ہی اللہ کے نام ہے جو اس میں آیا. تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی اسم اعظم ہو سکتا ہے، احد بھی، صمد بھی. تو اسم اعظم جو ہے نا اس کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. متعدد اسماء الحسنہ کو اسم اعظم کہا گیا ہے. تو ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مختلف طور پہ اسم اعظم کو متعین کیا ہے. ہو سکتا ہے جو میرے لیے حی قیوم ہے تو آپ کے لیے ملک الملک ہو، میرے لیے ذوالجلال والاکرام ہے تو آپ کے لیے رحمان الرحیم ہو. تو شخصیات پہ ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے اسم اعظم کچھ اور ہیں، بعض کے لیے کچھ اور ہیں مزاجوں کی وجہ سے. عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم من يسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا الله باسمه العظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حضرت انس سے روایت ہے کہ میں ایک دن مسجد میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا. اس نے اپنی دعا میں عرض کیا اللہ، میں آپ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ ساری حمد و ستائش آپ ہی کے لیے ہے، کوئی معبود نہیں مگر آپ کے سوا. آپ نہایت مہربان اور بڑے محسن ہیں، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والے ہیں، اور میں آپ سے ہی مانگتا ہوں اے ذوالجلال والاکرام، اے حی یا قیوم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ اس نے وسیلہ سے جب خدا سے اس وسیلے کے ذریعے مانگا جائے تو وہ رب عطا کرتے ہیں، اور جب اس کے وسیلے سے مانگا جائے تو وہ دیتے ہیں، اور جب دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس حدیث میں جو اللہ کے نام استعمال ہوئے ہیں وہ ہے حنان، منان، ذوالجلال والاکرام اور حی قیوم. حنان منان ایک دو، ذوالجلال والاکرام تین، حی القیوم چار پانچ. تو یہ بھی اس میں اعظم ہو سکتے ہیں. تو وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہر ایک کی شخصیت کے لحاظ سے اس میں اعظم کی نوعیت مختلف ہے. تو آپ مانگ کے دیکھ لیں. میرا وجدان یہ کہتا ہے الحی القیوم اس میں اعظم ہے. ان اسماء بنت یزید ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اسم اللہ العظم فی هاتین الآیتین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وفاتحة آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسم اللہ العظم ان دو آیتوں میں، یعنی اللہ کا بڑا نام ان دو آیتوں میں. اچھا یہ میں نے جو ہے نا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ آل عمران یعنی سورہ آل عمران کی پہلی آیت، تو وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
تو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں، اور سورہ آل عمران میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ تو ان حدیث میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک مخصوص نام پاک کو اس میں اعظم نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ آخری حدیث میں جن دو آیتوں کا حوالہ دیا گیا ہے، اس سے پہلی دو حدیثوں میں دو شخصوں کی جو دعائیں نقل کی گئی ہیں، ان میں سے ہر ایک میں متعدد اسماء الہیہ کا کی خاص ترکیب سے اللہ کا جو مرکب اور جامع وصف مفہوم ہے، اس کو اس میں اعظم سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نوع کے علوم وعارف سے خاص طور پہ نوازا، انہوں نے انہی حدیث سے یہی سمجھا ہے۔ تو یہ سمجھے ہیں کہ یہ جو مختلف اللہ کے نام ہیں، ان میں سے کچھ مفاہیم ایسے ہیں جو ناموں میں پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آواز آ رہی ہے طالبات؟ جی باجی آئے گا۔ تو اسم اعظم جو ہے نا، اس کے وسیلے سے دعا کیا کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا حیو یا قیوم، یا مالک الملک، یا رحمان، یا حنان، یا منان، انشاءاللہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں گے۔ ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رب تبارک وتعالی من شغلہ القرآن الیہ وفضل کلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی پچھلے عنوان میں، اور یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو لوگ دین کے کاموں میں بڑا زیادہ مشغول رہتے ہیں نا، ان کے لیے ڈھارس ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے میں، یعنی جو بندہ مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا کہ قرآن کی تعلیم، درس و تدریس میں اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ زیادہ زیادہ دیر بیٹھ کے دعائیں نہیں مانگ سکتا، تو اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت اور فضیلت حاصل ہے جیسے اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ کو۔ یعنی اگر آپ یہ کہنا میں تسبیحات کرتی ہوں، ہاں قرآن کی تلاوت کم کرتی ہوں، تو پھر فکر کریں، کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تشبیہ اور مثال اور سے وراء الورا ہے، لیکن ناچیز راکم سطور نے اس حقیقت کو اپنے ذاتی تجربے سے خوب سمجھے کہ جب کبھی کسی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ میری لکھی ہوئی پڑھا ہو تو دل سرور سے بھر گیا اور اس شخص سے خاص تعلق و لگاؤ پیدا ہوا۔ یہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، ایسا تعلق اور لگاؤ جو بہت ہی قریبی عزیزوں اور دوستوں سے بھی ہوا۔ یعنی جب میں نے اس کو پڑھا، ایک منٹ ٹھہریے گا۔ اچھا، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ منظور احمد نعمانی، جن کی کتاب ہے معارف الحدیث، وہ یہ فرمانا، تو میں اپنے تجربے سے یہی سمجھاؤں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو اپنے پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتا سنتے اور دیکھتے ہوں گے تو اس بندے پر آپ کو کیسا پیار ہوتا ہوگا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب لکھی، میں کسی کو دیکھوں میری کتاب پڑھ رہا ہے، میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں تو میں بھی اگر دیکھتی ہوں کہ کوئی میری کتاب پڑھ رہا ہے تو اس سے اچھی انسیت ہوتی ہے۔ سیم اسی طرح ہم تو انسان ہیں، جب ایک اللہ دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں کہ بندہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، اور اللہ کی شان بھی بڑی، اللہ کی کتاب بھی بڑی، اللہ بھی زیادہ نوازتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن مجید کی عظمت سے آشنا کرنے اور اس کی تلاوت وغیرہ کی ترغیب دینے کے لیے مختلف عنوانات استعمال فرمائے۔ ہم نے بھی اسی سلسلے کی حدیث کو مختلف عنوانات میں تقسیم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہ ان ارشادات سے وہ نفع اٹھانے کی توفیق دے جو اس کا اصل مقصد ہے۔ تو قرآن مجید کی بے انتہا عظمت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی حقیقی صفت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ زمینی مخلوقات، ہاں جی، آپ کو بلا رہی ہیں، مت جاؤ۔ اوکے۔ یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، قرآن مجید کی عظمت کے متعلق جو انہوں نے نوٹ لکھا ہے، آپ یہاں سے اس کو کاپی کر لیجئے گا۔ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت سے متعلق جو نوٹ لکھا گیا، اس کو کاپی کریں اور اس کو لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی بے انتہا عظمت کے لیے اتنا کافی ہے
کہ وہ اللہ کا کلام ہے، نمبر ایک پوائنٹ، اور نمبر دو کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت بھی ہے، یعنی اللہ کی حقیقی صفت یہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ زمینی مخلوقات میں کعبۃ اللہ، انبیاء کی مقدس ہستیاں، اور عالم و بالا ہے عالم غیب کی مخلوقات میں عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، جنت کی نعمتیں، اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے، یہ سب اپنے معلوم اور مسلم عظمت کے باوجود بھی غیر اللہ اور مخلوق ہیں۔ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا سمجھ لیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ایسا ہے، باریک بین ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ کی جو عرش ہے، اللہ کی جو کرسی ہے، یہ جو لوح قلم ہے، جنت یا جنت کی نعمتیں، اللہ کے مقرب فرشتے، وہ سب غیر اللہ ہیں اور مخلوق ہے۔ لیکن قرآن مجید اللہ کی پیدا کی ہوئی اور اس سے الگ اور اس سے بالکل علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقی صفت ہے، یعنی جو اس کی ذات عالی کے ساتھ قائم ہے۔ یہ اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم تر نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول امین کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں، پھر ان کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کا رہنما بنا سکے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوا کی مقدس وادی میں ایک مبارک درخت سے حضرت موسیٰ کو اپنا کلام سنوایا تھا۔ اتنا خوش قسمت تھا وہ بے جان درخت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سنوانے کے لیے بطور آلہ کے استعمال فرمایا۔ جو بندہ اخلاص اور عظمت اور احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو اس وقت شجرہ موسوی والا یہ شرف نصیب ہوتا ہے، کیسی بات ہے، کتنا زبردست پوائنٹ ہے۔ اگر ہم اخلاص اور عظمت اور احترام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمیں بھی موسیٰ کے وہ شجر والا شرف نصیب ہوگا، اور گویا وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو حق یہ ہے کہ انسان اس سے آگے کسی شرف کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے بیان میں حضور کے جو ارشادات ہیں وہ پڑھیں۔ تو جب کسی حدیث میں حضور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات فرمائے اور وہ بات قرآن مجید میں نہ ہو، تو خاص اور فر اسلام میں ایسی حدیثوں کو حدیث قدسی ہی کہتے ہیں۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ طرف سے ہوتی ہے۔ تو ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جس بندے کو اللہ کے کلام پاک سے ایسا شغف ہو کہ وہ دن رات اسی میں لگا لپٹا رہتا ہے، یعنی اس کی تلاوت میں، اس کے یاد کرنے میں، اس کے تدبر اور تفکر میں، یا اس کے سیکھنے سکھانے میں اخلاص کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں ہمہ وقتی مشغولیت کی وجہ سے اس کے علاوہ اللہ کے ذکر، اس کی حمد و تسبیح اور اس سے دعائیں کرنے کا موقع ہی اس کو نہیں ملتا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کچھ خسارے میں لگا ہے۔ اور ذکر و دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو نہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ایسے بندوں کو میں سے زیادہ اور اس سے بہتر دوں گا جو ذکر کرنے والے اور دعائیں مانگنے والے اپنے بندوں کو دیتا ہوں۔ دوسری بات، اس حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دوسرے کلاموں کے مقابلے میں ویسی ہی عظمت اور فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ کو اپنی مخلوق کے مقابلے میں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے۔ تو یہ ساری تشریح میں نے اس لیے پڑھی کہ ہم سمجھ جائیں کہ قرآن کو پڑھنے والا اگر ذکر و اسگار سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ غافل ہے، بلکہ ترتیب بنائے اپنے معمولات کی، اپنے ذکر و اسگار کی، لیکن قرآن کی مشغولیت سب سے اہم مشغولیت، سب سے قابل قبول مشغولیت، اور ساری چیزوں پر اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اچھا، میں پہلے حدیث پڑھ لیتی ہوں پھر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ انا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انها ستكون فتنہ قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيها نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا آگاہ ہو جاؤ، ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس فتنے کے شر سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب، اس میں
تم سے پہلے امتوں کے سبق آموز واقعات ہیں اور تمہارے بعد اس میں اطاعات ہیں، یعنی اعمال، اخلاق اور جو دنیاوی و اخروی نتائج و ثمرات مستقبل میں آنے والے ہیں، قرآن مجید میں سب سے بھی آگاہی دی گئی ہے۔ اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں، قرآن میں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے۔ حق و باطل اور صحیح و غلط کے بارے میں وہ قول فیصل ہے، فصیل ہے، یعنی وہ فضول بات اور فضول گوئی نہیں ہے۔ جو کوئی جابر اور سرکش اس کو چھوئے گا، یعنی غرور اور سرکشی کی راہ سے قرآن سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر تلاش کرے گا، اس کے حصے میں اللہ کی طرف سے صرف گمراہی آئے گی، یعنی وہ ہدایت حق سے محروم رہے گا۔ قرآن مجید ہی حبل اللہ المتین، یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے اور محکم نصیحت نامہ ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے۔ وہی وہ حق مبین ہے جس کی اتباع سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں اور زبانیں اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی، یعنی جس طرح اگلی کتابوں میں زبانوں کی راہ سے تحریف داخل ہو گئی اور محرفین نے اس کا کچھ پڑھ کے اس کو محرف کر دیا، اس طرح قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس کے محفوظ رہنے کا انتظام فرمایا، اور علم والے بھی اس کے علم سے سیر نہیں ہوں گے، یعنی قرآن میں تدبر کا عمل اور اس کے حقائق اور معارف کی تلاش کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے محسوس کریں کہ ہم نے علم قرآن پر پورا عبور حاصل کر لیا۔ ایسا ہی ہے، اب ہمارے حاصل کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، بلکہ قرآن کے طالبین علم کا حال ہمیشہ یہ رہے گا کہ وہ علم قرآن میں جتنا آگے بڑھتے رہیں گے، اتنی ہی ان کی طلب ترقی کرتی رہے گی، اور ان کا احساس یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو ابھی ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ اور وہ قرآن کثرت مزاولت سے کبھی پرانا نہیں ہوتا، یعنی جس طرح دنیا کی دوسری کتابوں کا حال ہے کہ بار بار پڑھنے کے بعد ان کے پڑھنے میں آدمی کو لطف نہیں آتا، قرآن کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ جتنا پڑھا جائے گا اور جتنا اس میں تفکر کریں گے، تدبر کریں گے، اتنا ہی اس کے لطف اور لذت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے عجائب یعنی اس کے دقیق اور لطیف حقائق اور معارف کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ جب جنہوں نے اس کو سنا تو بے اختیار بور اٹھے کہ ہم نے قرآن سنا جو عجیب ہے، رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو جس نے قرآن کے موافق بات کی ہی اس نے سچی بات کی، جس نے قرآن پر عمل کیا اسے اجر ملا، اور جس نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف کیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت ملی۔ کیسی زبردست بات ہے! اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اگر آپ علیحدہ لکھیں اور اس کی تشریحات پہ بات کریں تو گھنٹوں ڈیر بھی اگر آپ لگا دیں، کئی گھنٹے بھی لگا دیں، تو بھی قرآن کی اس عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی عظمت اور فضیلت کے لیے بلا شبہ انتہائی جامع کتاب ہے۔ اس میں جو کلمات اور جو جملے ہیں نا، اس کی وضاحت ترجمے میں ہو گئی ہے کہ قرآن کے ذریعے جو ہدایت پاتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، یہ ذکر حکیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس میں خواہش، اس کو پڑھنے والا کبھی کجی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کوئی متشابہات بھی نہیں ہے۔ یہ جنہوں نے سنا تو انہوں نے بھی کہا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی دنیا میں دو ہی کام ہے، یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ۔ ہم نے یہاں قرآن سیکھنے والے بننا ہے یا سکھانے والے، یہ دو پوائنٹس ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے تو ہم تیسری کوئی کیٹیگری میں نہیں ہے، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں، یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے۔ عن ابن عمر لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف دو آدمی قابل رشک ہیں اور ان پر رشک آنا برحق ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی پھر وہ دن رات کے اوقات میں اس میں لگا رہتا ہے، دوسرا وہ خوش نصیب آدمی جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ دن اور رات کے اوقات میں راہ خدا میں اس کو خرچ کرتے، یہ ہے قابل رشک لوگ، یہ ہے اسٹیٹس کہہ لیں۔ اللہ کے ہاں اسٹیٹس یہ ہے، اسٹینڈرڈ یہ ہے کیا کہ دن اور رات میں قرآن پاک میں مشغول ہونے اور رہنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کے سیکھنے سکھانے میں راتیں جاگیں، نماز میں بیرون نماز اس کی تلاوت کریں، فکر و اہتمام کے ساتھ اس کے احکام پر عمل کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کی عظمت نعمت کا شکر یہی ہے کہ بندہ اس کو اپنا شغل اور اپنی زندگی کا دستور بنا لے۔ قرآن سیکھیں، ترجمہ سیکھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، اس میں لگے مختلف راز اللہ، یا تو طالب علم بن جائے یا عالم متعلم بن جائے۔ تو حسد کرنا بھی، حسد یعنی رشک، اگر قابل رشک ہے کوئی جن کو دیکھ کر آپ کہیں کہ ہاں واہ یہ ہے وہ،
تو وہ ہیں جن کے پاس قرآن ہے اور وہ تعلیمات قرآن میں لگے ہوئے ہیں، اور نمبر وہ جن کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مال بھی ان کے پاس نہیں جو ہر مالدار ہے وہ قابل رشک ہے، نہیں، وہ مالدار جن کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ طیب، عن عبیدۃ الملیکی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا تلاوته فإن له ثوابا۔ عبیدہ ملئی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزہ لے لے کے پڑھو، اور اس میں تدبر کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ کہ اللہ نے جن بندوں کو قرآن کی دولت نصیب فرمائی وہ اسی پر تکل کہ انہیں چاہیے کہ قرآن کے حقوق ادا کریں، رات اور دن کی اوقات میں اس کے حق کے مطابق اس کی تلاوت کریں، اس کو اور اس کے پیغام ہدایت کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو مزہ لے لے کے پڑھیں، اس کے احکام، اس کی ہدایات، اس کی قصص، اس کی نصیحتوں پر غور و فکر کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کی فلاح کی پوری امید ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کے اس پڑھنے پڑھانے اور اس کی خدمت کا معاوضہ دنیا ہی میں نہ چاہیں، مطلب یہ نہ کہیں کہ ہم اتنا کرتے ہیں تو ہمیں اتنا چاہیے، بلکہ اللہ پر بھی امید رکھیں، اللہ کے ہاں اس کا معاوضہ ایسا ہے جو غیر معمولی ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ اس کتاب پاک قرآن مجید کی وجہ سے بہت سوں کو اونچا کریں گے اور بہت سوں کو نیچا کریں گے۔ ایسی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی عظم صفت قائمہ اور بندوں کے لیے اس کا فرمان اور عہد نامہ ہے، اس کی وفاداری اور تابعداری اللہ کی وفاداری اور تابعداری ہے۔ کیسی بات ہے، قرآن کے وفادار اللہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے انحراف اور بغاوت، اللہ سے انحراف سرکشی اور بغاوت ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے جو قوم اور جو امت، خواہ وہ کسی نسل کی ہو، اس کا کوئی بھی رنگ اور کوئی بھی زبان ہو، قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا کر اپنے آپ کو اس کے تابعدار بنائیں گے اور اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے جو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے، تو اللہ دنیا اور آخرت میں سربلند کریں گے۔ اور اس کے برعکس جو کیا کریں گے، جو قوم اور امت اس سے انحراف اور سرکشی کرے گی تو اور بلندیوں کے آسمانوں پر بھی اگرچہ وہ چلی جائے نیچی ہی گرائی جائے گی۔ اسلام اور مسلمانوں کی پوری تاریخ اس حدیث کی گواہ اور اللہ کے اس فیصلے کی آئینہ دار ہے۔ اس حدیث میں اقوام کے لفظ سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ عروج اور زوال کے اس الہی قانون کا تعلق افراد سے نہیں ہے بلکہ قوموں اور امتوں سے ہے، یعنی قوم تو جو قومی قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیتی ہیں، پس پش ڈال دیتی ہیں، اللہ ان کو گرا دیتے ہیں، اور جو قومیں قرآن کے ذریعے چلتی ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتی ہیں اللہ ان کو عروج نصیب فرما دیتے ہیں۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی الحمد للہ۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اس نے ایک نیکی کما لی، اور یہ کہ ایک نیکی اللہ کے قانون کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس طرح الف لام میم پڑھنے والا بندہ 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں جو بندے قرآن پڑھتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں تو پھر تو ایک ایک لفظ کو کئی بار پڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن۔ نبی آدم کے قلوب پر اس طرح زنگ چڑھ جاتے ہیں، بنی آدم کے قلوب پر زنگ چڑھ جاتے ہیں جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آ جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے نبی دلوں کے اس زنگ کے دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ الماہر بالقرآن مع سفرت الکرامی باراراتی والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ الشاق لہو اجران۔ کیسی بات ہے، حضور نے فرمایا جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی اور اس وجہ سے اس کو حفظ یا ناظرہ بہتر طریقے پر اور بے تکلف وہاں پڑھتا اور معزز اور وفادار اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اس کو اچھے سے پڑھتا ہے، اور جو بندہ قرآن یا اچھا یاد اور روان نہ پڑھ سکے، زحمت اور مشقت کے ساتھ پڑھے، اٹکتا ہو، زبان پہ چڑھتا نہ ہو، تو اس کو اٹکنے پہ بھی 2 اجر ملیں گے، ایک تو وہ تلاوت کا اور ایک وہ لگا رہتا ہے
ہمت نہیں ہارتا، اسے پتا ہے میں نے صحیح کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے نا، قیامت کے دن بھی جناب سفارشی بن کے آئے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک منٹ ٹھہریے گا، یہ جناب سورۃ البقرہ، سورۃ الکہف، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، الف لام میم تنزیل، مختلف صورتوں کے جو ہے نا کہہ لیں کہ فضائل ہے۔ پھر معوذتین، سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور پھر آگے جو باتیں شروع ہیں، آگے جو اذکار ہیں، دعا کا مقام، دعا کی فضیلت، یہ وہ چیزیں۔ ایک منٹ، ابھی ہم نے پڑھی قرآن کریم کے خاص حقوق، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت پر اجر و ثواب، یہ جو ہے یہ آپ کی پوری لسٹ ہے جو ابھی اس موضوع پہ ہوگی۔ تو یہ جو قرآن کی کثرت پر ہی ہے، سو آپ لوگوں نے یہ ساری جو ہے نا احادیث ترتیب سے خود بھی پڑھنی ہے، کیونکہ موضوع وہی ہے، بس مختلف عناوین سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، قرآن کی عظمت کو۔ اب ہم جو موضوع پڑھتے ہیں وہ دعاؤں کے متعلق پڑھتے ہیں۔ یہاں سے پیچھے قرآن پاک کی عظمتیں، قرآن پاک میں پڑھنے والے پر ثواب، یہ چیز تھی، یہ حدیث میں بیان کیا گیا۔ ابھی ہے کتاب الاذکار و دعوات کے ذریعے دعا کا مقام اور اس کی عظمت، کیونکہ قرآن مکمل پڑھا نا تو اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کے متعلق بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کے متعلق کیا کہا گیا، کیا فرمایا گیا۔ ان نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ دعا عین عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی کہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا مانگو اور مانگو میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا، جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ روح گردانی کریں گے ان کے ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں گراؤں گا۔ تو ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو بندے کی دعا پسند ہے اور دعا کو بھی عبادت کہا گیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں پہ کتنی دیر دعا کرتے ہیں، بچے یا ہم خود، یہ سب کو واضح پتہ ہے۔ تو دعا عین عبادت ہے۔ غالباً حضور کے اس ارشاد کا منشا بھی یہ کہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ بندے جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، اس طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے، جو اگر قبول ہوگی تو بندہ کامیاب اور اس کو کوشش کا پھل ملے گا، اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی رائے گا۔ تو دعا کے متعلق فرمایا گیا دعا عبادت کا مغز ہے، اور انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ نہ سمجھے کہ اپنی ضرورتوں ہر حاجتوں کی طرح دوسری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک دعا بھی کوشش ہے، جو اگر قبول ہوگی تو بندہ کامیاب اور اس کو کوشش کا پھل ملے گا، اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی رائے گا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا گیا دعا قبول ہی آپ نا، کوئی چھوٹی بھی دعا، کوئی چھوٹی دعا مانگے اور پھر قبول نہیں ہوئی تو قبول نہ ہونے کے باوجود بھی وہ مانگی ہوئی دعا پر اجر ملتا ہے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے زمانے میں اگر ہمارا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا وہ بھی ہم اللہ سے مانگتے تھے،
کہ دعا اتنا کنیکشن ہے، دعا کرنے سے آپ کا اللہ کے ساتھ ایک کنیکٹ ہو جاتے ہیں آپ. اور بلکہ میں نے سنا، اور یہ واقعی ہی تجربہ بھی ہے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو تو دو کام کریں. اپنے پاس چاہے لکھ لیں. اگر چاہتے ہیں نا کہ اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ملے اور اللہ کے ساتھ میرا ایک تعلق بن جائے، تو اس کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک، دعا. ہر چیز کو اللہ سے مانگے، چھوٹی بڑی. ٹھنڈا پانی مانگنا ہے تو بچے سے تو مانگے، دل میں پینے کے بعد کہیں اللہ کا شکر ہے. ایک تو تھا دعا، دوسرا تھا شکر. ہر چیز میں اللہ کا شکر کریں. پانی پینے کے بعد بھی ٹھنڈا پانی پیئیں، اللہ کا شکر ہے. کلاس میں نے کرا دی، ارینج کسی طرح ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. آپ نے لے لی حدیث سن لی، اللہ کا شکر ہے. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، بڑی سی بڑی بات ہو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. یہ جو ہم نارمل چیزیں لیتے ہیں نا گھر میں، روز ہی ہم کھانا کھا رہے ہیں، روز ہی ناشتہ کرتے ہیں، روز ہی ہم سوتے ہیں تو صبح اٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا ہم سوئیں گے اور صبح نہیں اٹھیں گے. سو اس اٹھنے پر بھی آپ نے نوٹس کیا ہر دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمد للہ الذی اذهبان الاذى وعافاني، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. یہ ساری دعائیں الحمد للہ سے کیوں شروع ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے. سو آپ ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عربی دعائیں آئیں تو ہی. اب ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کر سکتے ہیں. تو ان دو کاموں کو کر لیں تو اللہ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بن جائے گا انشاءاللہ. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے. قال رسول اللہ من فتح علیکم منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیء یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. اور اللہ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں. یعنی کوئی دعا اللہ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں، اپنے پاس لکھ لیں، مارک لگا لیں. یہ سنیں اس بات کو. عافیت کا مطلب کہ تمام دنیاوی اخروی ظاہری باطنی آفات اور بلیات سے سلامتی اور تحفظ. تو جو شخص اللہ سے عافیت کی دعا مانگتا ہے وہ برملا اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی حفاظت و کرم کے بغیر وہ زندہ اور سلامت بھی نہیں رہ سکتا. وہ کسی چھوٹی یا بڑی مصیبت و تکلیف سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. پس ایسی دعا اپنے کامل عاجزی اور بے بسی اور سراپے محتاجی کا مظاہرہ ہے، اور یہی کمال ابدیت ہے. اس لیے عافیت کی دعا اللہ کو سب دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے. دوسری بات حدیث میں یہ بھی فرمائی گئی کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی جس کو دعا کی حقیقت نصیب ہو گئی اور اللہ سے مانگنا آ گیا، اس کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھل گئے. تو دعا دراصل اس دعائیہ الفاظ کا نام نہیں ہے جو زبان سے ادا ہو. یہ پوائنٹ میرا تھا. ان الفاظ کو تو زیادہ سے زیادہ دعا کا لباس اور قالب کہہ سکتے ہیں. دعا کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے قلب اور اس کی روح کی طلب اور تڑپ. حدیث پاک میں اس کیفیت کے نصیب ہونے کی کو ہی جناب باب دعا کے کھل جانے سے تعبیر کیا گیا ہے. اور جب بندے کو وہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ سب ہمیں، ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من لم يسأل الله يغضب عليه، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سے ناراض ہوتے ہیں. ہم سے دنیا میں کوئی مانگتے ہیں نا، باجی 10 روپے دے دیں، باجی کچھ دے دیں، باجی مانگتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے نہیں مانگتا مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. یہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا. ماں باپ تک کا یہ حال ہے، اگر بچہ ہر حال مانگتا رہے تو وہ بھی چڑ جاتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث نے بتایا اللہ ایسے رحیم، ایسے کریم اور بندوں پہ اتنے مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے، اس سے ناراض ہو، جو مانگنے پر اسے اللہ پیار آتا ہے. اللہ کو، اللہ کی نگاہ میں بندے کا سب سے عزیز اور قیمتی عمل دعا ہے، سوال. اللہ الحمد یا رب العالمین و یا ارحم الراحمین. صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. فإن اللہ یحب ان یسأل من فضلہ، اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ سے اس کا فضل مانگے. افضل عبادتی الانتظار الفرج، اور اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرما دے گا، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. ان دعا ينفع مما نزل وممن لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء، دعا کار آمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکی ہے اور ان میں سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. بس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو. اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو دعا کے متعلق اہم ہدایات بھی ہیں. من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء. یہ تو زبانی یاد کر لیں کہ حضور نے فرمایا جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں بھی تو اللہ سے دعا کرے نا.
ایسا نہیں ہے کہ اس وقت میں تکبر کرے، اور تجربہ اور واقعہ ہے کہ جو لوگ صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت ہی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی وقت اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ بہت کمزور ہوتا ہے، خدا کی رحمت پر ان کو وہ اعتماد ہی نہیں ہوتا جس سے دعا میں روح اور جان پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بندے ہر حال میں اللہ سے مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہوتا ہے، اور اللہ کے کرم اور اس کی رحمت پہ ان کو بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی دعا قدرتی طور پہ جاندار بھی ہوتی ہے۔ حضور نے اس حدیث میں یہی ہدایت دی ہے کہ بندوں کو چاہیے عافیت اور خوشحالی کے دنوں میں بھی اللہ سے زیادہ مانگے، اللہ کا شکر کرے، اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے، اسے اللہ رب العزت انشاءاللہ تنگی میں بھی اللہ اس کا ساتھ دیں گے۔ یہاں تک دعا تھی، آگے حرام کھانے اور پہننے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی آگے ہم پڑھیں گے دعا کے آداب، ایسے لوگوں کی دعائیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو 1133 سے ہم پڑھیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ اب جو آپ کی کلاس ہے وہ جمعرات کو بھی ہوگی، تو ہفتے میں 2 دن آپ کی معارف الحدیث کی کلاس ہوگی۔ جمعرات کو ہوا کرے گی کیونکہ معارف اور ترجمہ تفسیر کی کلاس ہماری شمائل کی ڈپلوما اور ترجمہ تفسیر کی کلاس نہیں ہوتی بدھ کو، تو بدھ کو جمعرات کو، بلکہ جمعرات کو کلاس ہوا کرے گی، اور پھر ہفتے میں انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں تک ہم نے جو پڑھا، 1 کیا تھا؟ ہوں 1133. جی 1133، تو یہ اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیں انشاءاللہ، نشان لگا لیں جن کے پاس کتاب ہے وہ کتاب پہ، اور جو لکھ سکتے ہیں اس پہ انشاءاللہ۔ یہاں سے ہم شروع کر کے، ہم نے چونکہ یہ مکمل پڑھنا ہے، پہلے نصاب میں ہمارے مکمل نہیں ہوتا تھا، لیکن اس سال ہم نے معارف الحدیث کو مکمل پڑھنا ہے، تو ہمیں کچھ پوائنٹس پڑھ چکے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم نے مکمل ہی کرنے ہیں۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اہم ہے، پڑھیں گے۔ کتاب المعاملات پڑھیں گے، حج، صوم، زکوٰۃ، صلاۃ، طہارت، اخلاق، ایمان، علامات قیامت، اور کتاب المناقب اور فضائل بھی پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق بھی دے، آسان بھی کرے۔ ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریات اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب جو ہم نے چیزیں پڑھی اس پر عمل کی بھی نیت کریں۔ آپ کا ایک ٹارگٹ ہے، ٹاسک لیا کریں ہر مہینے، ہر ہفتے کا وہ ٹاسک جو ہم نے حدیث سے سیکھا ہوتا ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں اعظم سے دعا کی جائے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس میں اعظم میں کیا سیکھا؟ الحی القیوم، الحنان، المنان، یا ذوالجلال والاکرام، یا ملک الملک۔ یہ جو الفاظ ہیں اس میں اعظم ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو دعا مانگی جائے اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی دعاؤں کے شروع میں تمہیدن کچھ اس میں اعظم رکھ لیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے۔ اس کا آپ کا ٹاسک ہے، میں آپ کو ٹاسک دے رہی ہوں، اور آپ نے اس پورے ہفتے اس پر عمل کرنا ہے، اور گروپ میں بار بار اپنی وہ چیز بھی اللہ سے مانگنی ہے جو آپ نے کبھی مانگی نہیں اور آپ کو روز مل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے عمل میں کتنی بہتری آئی ہیں، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں اور اللہ سے مانگا ہی نہیں۔ ضروری نہیں ہے آپ کو وہی چیز مانگے جو آپ کو نہیں مل رہی، جو آپ کو پتہ ہے نا ابھی مجھے مل جانی ہے، وہ بھی اللہ سے مانگ لے تاکہ آپ کو مانگنے کا ثواب ملے، اور ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، اور اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے، دنیا کی محتاجی اور لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریات اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔